بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ درس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 12واں باب ہے۔ 11ویں باب میں آپ نے سنا مشرکین مکہ کے چند محمل اور بیہودہ سوالات۔ اس کے بعد میں جو آپ نے سنا وہ قریش مکہ کا علماء یہود سے مشورہ کہ کیا مشورہ کرتے تھے۔ پوچھا قریش مکہ نے جا کر علماء یہود سے کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچ ہے تو ان سے جا کر 3 باتیں پوچھو کہ روح کیا چیز ہے، اصحاب کہف کون ہے، اور جنہوں نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا ہے وہ کون تھے۔ اور آگے چل کر آپ نے یہ بھی اس میں سنا کہ روح اور نفس میں کیا فرق ہے، روح اور نفس میں کیا فرق ہے۔ کفار کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا وہ جو واقعہ تھا وہ بھی ہے اس کے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں پہنچائی گئی کفار مشرکین کی طرف سے وہ ساری چیزیں آپ نے سنی۔ اب جو آگے کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اس درس میں کہ اسلام حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ زمام ابن ثعلبہ ازدی زمانہ جاہلیت ہی سے آپ کے احباب میں سے تھے۔ منتر اور جھاڑ پھونک سے لوگوں کا علاج کیا کرتے تھے۔ بعثت کے بعد مکہ آئے، دیکھا کہ لڑکوں کا ایک غول آپ کے پیچھے ہے، لڑکوں کا ایک جو قافلہ ہے، جو غول ہے، شور مچانے والے، وہ آپ کے پیچھے ہے۔ کوئی ساحر کہتا ہے، کوئی کاہن کہتا ہے، کوئی دیوانہ اور کوئی مجنوں بتلاتا ہے۔ زمام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں جنون کا علاج جانتا ہوں، آپ مجھ کو علاج کی اجازت دیں، شاید اللہ تبارک و تعالی آپ کو میرے ہاتھ سے شفا بخشے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ وانی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ الحمدللہ، ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے مغفرت کے خواستگار ہے، اور اپنے نفسوں کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ جس کو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول برحق ہے۔ زمام کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ان کلمات کا پھر اعادہ فرمائیے، دوبارہ پھر لوٹا کر آپ پڑھیے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ خدا کی قسم میں نے بہت سے شعر سنے اور کاہنوں کے بہت کچھ منتر سنے، لیکن واللہ اس جیسا کلام تو کبھی نہیں سنا۔ یہ کلمات تو دریائے فصاحت کے انتہائی گہرائی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور میں بھی یہی کہتا ہوں، وَأَنِّي أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ تو اس طرح زمام مشرف با اسلام ہوئے اور اپنی قوم کی طرف سے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ حافظ عراقی فرماتے ہیں کہ بعثت نبوی کے 5 سال یا 9 سال کے بعد زمام بن ثعلبہ ازدی تحقیق حال کے لیے مکہ معظمہ حاضر ہوئے۔ آپ نے زمام کے سامنے خطبہ پڑھا۔ زمام سنتے ہی اسی وقت اسلام لے آئے اور اپنی قوم کی طرف واپس ہو گئے۔ اور خطبہ کیا تھا؟ آپ نے جو ابھی اوپر سنا، اور اس میں فرماتے ہیں کہ ما ہوا الا ان محمد خطب اسلم للوقت وذهب۔ تو دشمنان خاص اعلان توحید اور اعلان دعوت کے بعد عام طور پر سارے ہی اہل مکہ آپ کے دشمن ہو چکے تھے، مگر جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور عداوت میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے ان کے نام حسب ذیل ہے۔ ابو جہل ابن حشام، یعنی کہ دشمنان خاص جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان میں سے سب سے اول ابو جہل ابن حشام، ابو لہب ابن عبد المطلب، اسود بن عبد یغوث، حارث ابن قیس، ولید ابن مغیرہ، امیہ ابن خلف اور ابی ابن خلف یعنی کسران خلف، ابو قیس ابن الفاقہ، عاص بن وائل، نظر بن حارث،
منبع ابن الحجاج، زہیر ابن ابی امیہ، صائب ابن صفی، اسود ابن ابو الاسد، عاص ابن سعید، عاص ابن ہاشم، عقبہ ابن ابی معید، ابن الازدہ، حکم ابن العاص، عدی ابن الحمرہ، ان میں اکثر و بیشتر آپ کے ہمسایہ تھے، یعنی پڑوسی تھے، اور صاحب عزت وجاہت تھے۔ آپ کی دشمنی میں سرگرم تھے، لیل و نہار کی یہی مشغلہ اور یہی دھن تھی۔ اور ابو جہل اور ابو لہب اور عقبہ ابن معید، یہ تین شخص سب سے بڑے ہوئے تھے۔ حق جل شانہ کی قدیم سنت ہے کہ جب کسی شے کو پیدا فرماتے ہیں، کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی پیدا فرماتے ہیں تو اس کی ضد اور مقابل کو بھی پیدا فرماتے ہیں۔ قال اللہ تعالی وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، سورۃ الذاریات آیت نمبر 49۔ اور ہم نے ہر چیز کے دو جوڑے پیدا کیے تاکہ تم خدا کی قدرت کا کمال سمجھ لو۔ پس جس طرح نور کے مقابلے میں ظلمت اور بلندی کے مقابلے میں پستی کو پیدا فرمایا، اسی طرح خیر کے مقابلے میں شر کو اور ہدایت کے مقابلے میں ضلالت کو، اور ملائکہ کے مقابلے میں شیاطین کو پیدا فرمایا۔ حق اور باطل کا مقابلہ اور معرکہ رہے، اور لوگ اپنے ارادہ اور اختیار سے کسی ایک جانب قبول کریں، یہ نہ ہو کہ کسی ایک جانب قبول کرنے میں مجبور ہو جائے۔ اگر فقط حق اور باطل حق کو پیدا کیا جاتا، اگر فقط حق اور اہل حق کو پیدا کیا جاتا اور باطل بالکل نیست و نابود ہوتا تو لوگ حق کو قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے، جو سراسر حکمت کے خلاف ہے۔ شریعت کا ہرگز یہ منشا نہیں ہے کہ لوگ جبراً اور قہراً اسلام لائے، کما قال اللہ تعالی وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَا فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، سورہ یونس آیت نمبر 99۔ اگر تیرا رب چاہتا تو تمام زمین والے ایمان لے آتے۔ اس لیے حق جل شانہ نے جب حضرات انبیاء کو پیدا کیا تو ان کے مقابلے کے لیے شیاطین انس والجن کو بھی پیدا فرما دیا، تاکہ دنیا حق اور باطل کا معرکہ اور ہدایت اور گمراہی کے جنگ اور مقابلے کو خوب دیکھ لے، اور پھر اپنے ارادے اور اختیار سے حق اور باطل میں سے جس جانب کو چاہے قبول کرے۔ ان آیات میں اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے کہ وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، سورۃ الانعام آیت نمبر 112۔ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن پیدا کیے ہیں، کچھ شیاطین الانس اور کچھ شیاطین الجن۔ پس جس طرح ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ چاہیے، اسی طرح ہر موسیٰ کے لیے ایک فرعون بھی ضروری ہے۔ ارباب منطق کا مسلمہ قاعدہ یہ ہے کہ قضیہ کا عکس لازم اور صادق ہوتا ہے۔ اس لیے ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنان خاص کا کچھ مختصر حال ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔ ابو جہل ابن ہشام کے سب سے پہلا جو دشمن ہے آپ کی امت کا فرعون تھا، جس نے آپ کی دشمنی اور عداوت میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھا۔ ابو جہل کی دشمنی کے کچھ واقعات گزر چکے اور کچھ آئندہ آئیں گے۔ مرتے وقت جو اس نے پیام دیا، جس کا مفصل بیان انشاءاللہ تبارک و تعالی غزوہ بدر کے بیان میں آئے گا، اس سے ناظرین کرام کو ابو جہل کی عداوت اور دشمنی کا پورا اندازہ ہو جائے گا۔ ابو جہل کا اصل نام ابو الحکم تھا۔ ابو جہل کا اصل نام ابو الحکم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا لقب عطا فرمایا، کما فی فتح الباری باب ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ یہ عزت والا اور سردار فرماتے ہیں کہ ابو جہل کہا کرتا تھا کہ میرا نام عزیز کریم ہے، یعنی عزت والا اور سردار ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم ان هذا ما کنتم به تمترون، سورۃ الدخان آیت نمبر 43 تا 48۔ تحقیق زقوم کا درخت بڑے مجرم کا کھانا ہوگا، گرم پانی کی طرح پیٹ میں کھولے گا، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو، پھر گھسیٹتے ہوئے ٹھیک بیچ جہنم کے لے جا کر اس کو ڈال دو، پھر اس کے سر پر گرم پانی چھوڑو اور اس سے کہو کہ چکھ اس عذاب کو، تو بڑا معزز و مکرم بنا پھرتا تھا۔ اب دوسرا جو دشمن ہے اس کا نام ہے ابو لہب۔ ابو لہب
کنیت تھی، نام عبد العزیٰ ابن عبد المطلب تھا، رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام دیا تو سب سے پہلے ابو لہب نے ہی تکذیب کی اور یہ کہا تبا لک سائر الیوم لہذا جماعتنا، اللہ تجھ کو ہلاک کرے، کیا ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا؟ تو اس پر سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی۔ ابو لہب چونکہ بہت مالدار تھا، اس لیے جب اس کو اللہ نے عذاب سے ڈرایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو یہ کہتا اگر میرے بھتیجی کی بات حق ہے تو قیامت کے دن مال اور اولاد کا فدیہ دے کر عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب میں اسی طرف اشارہ ہے۔ اس کی بیوی ام جمیل بنت حرب یعنی ابو سفیان بن حرب کی بہن کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص ضد اور دشمنی تھی۔ شب کے وقت، رات کے وقت آپ کے راستے میں کانٹے ڈال دیا کرتی تھی۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ جب ام جمیل کو خبر ہوئی کہ میرے اور میرے شوہر کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی تو ایک پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مارنے کے لیے دوڑی۔ آپ اور ابو بکر صدیق اس وقت مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ ام جمیل جس وقت وہاں پہنچی تو حق تعالی شانہ نے اس کی آنکھ پر ایسا پردہ ڈالا کہ صرف ابو بکر نظر آتے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی نہ دیتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ام جمیل نے ابو بکر سے پوچھا تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ وہ میری مذمت اور ہجو کرتے ہیں، خدا کی قسم اگر اس وقت ان کو پاتی تو اس پتھر سے مارتی۔ ام جمیل کہنے لگی کہ خدا کی قسم اگر اس وقت ان کو پاتی تو اس پتھر سے مارتی، خدا کی قسم میں بڑی شاعرہ ہوں۔ اور اس کے بعد یہ کہا مزمن عصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا، مذمم کی ہم نے نافرمانی کی ہے اور اس کا حکم ماننے سے انکار کیا، اس کے دین کو مبغوض رکھا ہے۔ دشمنی اور عداوت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذمم کہتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی ستودہ کے ہے اور مذمم کے معنی مذموم اور برے کے ہے، اور یہ کہہ کر واپس ہو گئی۔ قریش جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمم کہہ کر برا کہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم تعجب نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ان کے سب و شتم کو مجھ سے پھیر دیا۔ وہ مذمم کو برا کہتے ہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ام جمیل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ ام جمیل سامنے آ رہی ہے، مجھے آپ کا ڈر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لن ترانی، وہ مجھ کو ہرگز نہیں دیکھے گی۔ وہ اور کچھ آیتیں قرآن کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ تفسیر ابن کثیر تفسیر سورہ تبت، مسند بازار میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بسناد حسن مروی ہے کہ جب ام جمیل نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ کہا کہ تمہارے صاحب نے میری ہجو کی ہے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہرگز نہیں، قسم ہے رب کعبہ کی وہ تو شعر کہنا جانتے نہیں نہ شعر پڑھنا۔ تو ام جمیل نے کہا تو ان کی تصدیق ہی کرنے والا ہے۔ جب ام جمیل چلی گئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً ام جمیل نے آپ کو دیکھا نہیں، آپ نے فرمایا کہ اس کے جانے تک ایک فرشتہ مجھ کو چھپائے رکھا تھا۔ واقعہ بدر کے 7 روز بعد ابو لہب کے ایک زہریلا دانہ نمودار ہوا۔ واقعہ بدر کے واقعے کے 7 دن بعد ابو لہب کے ایک زہریلا دانہ نمودار ہوا، اسی میں ہلاک ہوا۔ گھر والوں نے اس اندیشے سے کہ اس کی بیماری ہم کو نہ لگ جائے اس کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ اسی طرح 3 دن لاش پڑے پڑے سر گئی۔ اور بدنامی کے خیال سے چند حبشی مزدوروں کو بلا کر لاش کو اٹھوایا،
مزدوروں نے ایک گڑھا کھودا اور لکڑیوں سے دھکیل کر لاش کو اس گڑھے میں ڈال دیا اور مٹی اور پتھروں سے اس کو بھر دیا۔ یہ تو دنیا کی ذلت اور رسوائی ہوئی، اور آخرت کی رسوائی کا پوچھنا ہی کیا ہے۔ ابو لہب کے 3 بیٹے تھے، عتبہ اور معتب اور عتیبہ، دونوں اول ذکر فتح مکہ میں مشرف اسلام ہوئے، اور عتیبہ جس نے ابو لہب کے کہنے سے آپ کی صاحبزادی کو طلاق دی، مزید برآں اس پر گستاخی بھی کی، وہ آپ کی بد دعا سے ہلاک ہوا۔ فتح مکہ کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تمہارے بھتیجے عتبہ اور معتب کہاں ہے؟ کہیں نظر نہیں پڑے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بظاہر کہیں روپوش ہو گئے ہیں، چھپ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو ڈھونڈ کر لاؤ، تلاش سے عرفات کے میدان میں ملے۔ تلاش کیا تو عرفات کے میدان میں ملے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اسلام پیش کیا، فوراً اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے چچا کے ان دونوں بیٹوں کو اپنے پروردگار سے مانگا تھا، اللہ نے مجھ کو یہ دونوں عطا فرمائے۔ اب تیسرا جو ہے دشمنان خدا، دشمنان نبی، امیہ ابن خلف جمحی۔ امیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علی الاعلان گالیاں دیتا، اور جب آپ کے پاس سے گزرتا تو آنکھیں مٹکاتا۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ بڑی خرابی ہے ایسے شخص کے لیے جو پس پشت عیب نکالے اور رو در رو طعن کرے، مال کو جمع کرتا ہو، بار بار اس کو گنتا ہو، شمار کرتا ہو، جیسا کہ ہندو لذت اور مسرت کے ساتھ روپوں کو شمار کرتا ہے، پیسوں کو سمیٹتا ہے، گنتا ہے۔ کیا اس کو یہ گمان ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا؟ ہرگز نہیں، البتہ ضرور حتمہ میں ڈالا جائے گا، اور تجھے معلوم بھی ہے کہ وہ حتمہ کیا چیز ہے۔ وہ حتمہ اللہ کی ایک دہکتی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ تحقیق وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی اور آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں چکر دیے جائیں گے۔ امیہ ابن خلف جنگ بدر میں حضرت خبیب یا حضرت بلال کے ہاتھ سے مارا گیا۔ امیہ ابن خلف بھی اپنے بھائی امیہ ابن خلف کے قدم بقدم تھا۔ ابی ابن خلف بھی اپنے بھائی امیہ ابن خلف، اوپر امیہ ابن خلف اور نیچے جو ہے وہ ابی ابن خلف، اپنے بھائی کے قدم بقدم تھا۔ ایک روز ایک بوسیدہ ہڈی لے کر آپ کے پاس آیا اور اس کو ہاتھ میں مل کر اس کی خاک کو ہوا میں اڑا کر کہنے لگا، کیا خدا اس کو پھر دوبارہ زندہ کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس کو اور تیری ہڈیوں کو ایسا ہی ہو جانے کے بعد خدا پھر زندہ کرے گا اور تجھ کو آگ میں ڈالے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ سورہ یاسین آیت نمبر 78 تا 83۔ اور ہمارے لیے ایک مثال پیش کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا اور کہنے لگا کہ ان پر ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ آپ کہہ دیجئے کہ جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا وہی ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ ہر مخلوق کو جاننے والا ہے۔ پس خدا نے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی، یعنی ہرے درخت سے آگ اللہ تبارک و تعالی نکال دی، پھر تم اس درخت سے آگ سلگاتے ہو۔ کیا جس خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے لوگوں کو دوبارہ پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، وہ تو بڑا خلاق اور علیم ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ جس چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے کن ہو جا، بس وہ ہو جاتی فیکون۔
پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ فرماتے ہیں کہ ابی ابن خلف جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مارا گیا تھا۔ اب جو دشمنان خدا کا جو واقعہ پیش ہونے لگا ہے وہ عقبہ ابن معیط ہے۔ عقبہ ابی ابن خلف کا گہرا دوست تھا۔ عقبہ ابن معیط ابی ابن خلف کا گہرا دوست تھا۔ ایک روز عقبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کچھ دیر بیٹھا اور آپ کا کلام سنا۔ ابی کو جب خبر ہوئی تو فوراً عقبہ کے پاس گیا اور کہا مجھ کو یہ خبر ملی ہے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھا ہے اور ان کا کلام سنا ہے۔ خدا کی قسم جب تک محمد کے منہ پر جا کر تھوک نہ آئے اس وقت تک تجھ سے بات کرنا اور تیری صورت دیکھنا مجھ پر حرام ہے۔ چنانچہ بد نصیب عقبہ اٹھا اور چہرے انور پر تھوکا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا۔ اور اس دن کو یاد کرو جس دن حسرت اور ندامت سے اپنا ہاتھ منہ میں کاٹے گا اور یہ کہے گا کہ کاش میں رسول کے ساتھ اپنی راہ بناتا اور کاش فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا۔ اس کمبخت نے مجھ کو اللہ کی نصیحت سے گمراہ کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اے ہمارے نبی آپ رنجیدہ نہ ہو، ہر نبی کے لیے اسی طرح مجرمین میں سے دشمن پیدا کیے اور تیرا رب ہدایت و نصرت کے لیے کافی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اسی عقبہ معیط کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قریش مکہ کو دعوت دی، جس میں سے عقبہ ابن معیط بھی تھا۔ فرماتے ہیں کہ عقبہ نے دعوت دی تھی، تمام جو بڑے بڑے سردار تھے قریش کے مکے کے اندر سب کو دعوت دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عزت میں، جلال میں، جمال میں بڑے تھے، خوبصورت تھے۔ فرماتے ہیں کہ ان کو بھی دعوت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کے لیے بیٹھے تو فرماتے ہیں کہ سب نے کھانا کھایا مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ تو عقبہ ابن معیط نے دیکھا کہ میری بے عزتی اور اس زمانے میں یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو دعوت دیتا تھا اگر کھانا نہیں کھاتا تو اس کی بڑی ذلت ہوتی تھی۔ تو عقبہ ابن معیط کہنے لگا کہ محمد آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تو کلمہ پڑھ نہیں لیتا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو وہ ذلت کی ڈر سے عقبہ ابن معیط نے کہا میں پڑھ لوں گا، تم پہلے کھانا کھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے آپ کھانا کھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے آپ کلمہ پڑھیں، میں بعد میں کھانا کھاؤں گا۔ تو سب کے سامنے عقبہ ابن معیط نے کلمہ پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا۔ جب ابی ابن خلف کو معلوم ہوا، ان کے جو دوست تھا اس کو معلوم ہوا تو اس وقت جا کر کہا کہ عقبہ میں نے سنا ہے کہ تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور تیرا میرا ملنا دوستانہ سب جائز نہیں ہے۔ تو عقبہ کہنے لگا کہ بھائی میں نے جو کلمہ پڑھا ہے صرف اس کے دکھانے کے لیے، میں نے زبان سے کلمہ پڑھا، دل سے نہیں پڑھا۔ تو عقبہ ابن خلف کہنے لگا ابی کہ میں اس وقت تک یقین نہیں کرتا جب تک تو جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تھوک نہیں دیتا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کہتے ہیں کہ عقبہ ابن معیط گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر جا کر تھوکا۔ تو اس وقت فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 27 سے 31 تک۔ یہ عقبہ ابن معیط ہے۔ عقبہ جنگ بدر میں اسیر ہوا اور مقام صفرہ میں پہنچ کر اس کی گردن ماری گئی، یہ بھی مرا، جہنم میں پہنچا۔ اب ہے ولید ابن مغیرہ۔ ولید ابن مغیرہ یہ کہا کرتا تھا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ مجھ پر تو وحی نازل نہیں ہوا اور میں اور ابو مسعود سقفی چھوڑ دیے جائیں، حالانکہ ہم دونوں اپنے شہر کے بڑے معزز ہیں۔ اب جن دشمنان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دشمن ہے اب جو پیش ہونے لگا ہے واقعہ، وہ ولید ابن مغیرہ ہے، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہے۔
فرماتے ہیں کہ وہ کیا کہتا تھا کہ ولید ابن مغیرہ یہ کہا کرتا تھا کہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ مجھ پر تو وہی نازل نہیں ہوئی اور میں اور ابو مسعود سقفی چھوڑ دیے جائیں، حالانکہ ہم دونوں اپنے شہر کے بڑے معزز ہیں۔ میں قریش کا سردار ہوں، ابو مسعود قبیلہ ثقیف کا سردار ہے، ابو مسعود قبیلہ ثقیف کا سردار ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون۔ سورہ زخرف آیت نمبر 31 تا 32۔ ابن حشام یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ ہوا گیا؟ کیا یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت نبوت کو اپنی منشا کے مطابق تقسیم کرنا چاہتا ہے؟ ہم نے تو ان کی دنیاوی معیشت کو بھی اپنی ہی منشا سے تقسیم کیا ہے اور اپنی ہی منشا سے ایک کو دوسرے پر رفعت دی ہے تاکہ ایک دوسرے کو اپنا مسخر اور تابع بنائے، اور اخروی نعمت تو دنیاوی نعمت سے بدرجہ بہتر ہے۔ پس جب دنیاوی معیشت کی تقسیم ان کی رائے پر نہیں تو اخروی نعمت کی تقسیم ان کی رائے پر کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی نبوت و رسالت کا مدار مال و دولت اور دنیاوی عزت و جاہت پر نہیں۔ چنانچہ ایک روز کا واقعہ ہے کہ ولید ابن مغیرہ اور امیہ ابن خلف اور ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ بسران ربیعہ اور دیگر سرداریں قریش اسلام کے متعلق کچھ دریافت کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھانے میں مشغول تھے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم آپ کی مسجد کے نابینا مؤذن کچھ دریافت کرنے کے لیے آ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سردارین قریش آئے تھے ان کو سمجھانے میں مشغول تھے۔ عبداللہ ابن مکتوم ام مکتوم آپ کی مسجد کے نابینا مؤذن تھے، اذان دینے والے تھے، کچھ دریافت کرنے کے لیے آئے، پوچھنے کے لیے آئے۔ آپ نے یہ سمجھ کر کہ ابن ام مکتوم تو مسلمان ہے، پھر کسی وقت دریافت کر لیں گے، لیکن یہ لوگ ذی اثر ہے کہ اگر اسلام لے آئے تو ان کی وجہ سے ہزاروں آدمی مسلمان ہو جائیں گے، اس لیے آپ نے ابن ام مکتوم کی طرف التفات نہ فرمایا، توجہ نہ دی، اور ان کے اس بے محل سوال سے چہرے انور پر کچھ انقباض کے آثار نمودار ہوئے۔ اس لیے ان کو چاہیے تھا کہ سابق گفتگو کے ختم ہونے کا انتظار کرتے، مگر خداوند ذوالجلال کی رحمت جوش میں آ گئی اور یہ آیت نازل فرمائی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکیٰ واما من جاءک یسعی وہو یخشی فأنت عنہ تلہی کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ۔ یہ سورہ عبس کی 1 تا 12 آیت تک۔ آپ ایک نابینا کے آنے سے بچیں، بجبی ہوئے اور بے التفاتی برتی۔ آپ کو کیا معلوم، شاید یہی نابینا آپ کی تعلیم سے پاک اور صاف ہو جائے، یا آپ کی نصیحت اس کو کچھ نفع پہنچائے اور جس شخص نے بے پرواہی کی اس کی طرف متوجہ ہوئے، حالانکہ وہ اگر پاک و صاف نہ ہو تو آپ پر کوئی الزام نہیں۔ اور جو شخص دین کے شوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتا ہوا اور خدا سے ڈرتا ہوا آتا ہے، اس سے آپ بے اعتنائی کرتے ہیں، ختم صورت تک۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ جب کبھی عبداللہ ابن ام مکتوم حاضر ہوتے تو آپ ان کے لیے اپنی چادر بچھاتے اور یہ فرماتے، مرحبا بمن فیہ عاتبنی ربی، مرحبا ہو اس شخص کو جس کے بارے میں میرے پروردگار میں مجھ پر عطا فرمایا، غصہ فرمایا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ ابو قیس ابن الفاقہ یہ بھی دشمنان نبی سے تھے، یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید ایذا پہنچاتا تھا۔ ابو جہل کا خاص معین اور مددگار تھا۔ ابو قیس جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ نضر بن حارث یہ بھی دشمنان رسول میں سے۔
نضر بن حارث سردارین قریش میں سے تھا، تجارت کے لیے فارس جاتا اور وہاں سے شاہان اعظم کے قصص اور تواریخ خرید کر لاتا، یعنی قصے خرید کر لاتا اور قریش کو سناتا اور یہ کہتا کہ محمد تو تم کو عاد و سمود کے قصے سناتے ہیں، میں تم کو رستم اور اسفندیار اور شاہان فارس کے قصے سناتا ہوں۔ لوگوں کو یہ افسانے دلچسپ معلوم ہوتے تھے، جیسے آج کل ناول ہے، لوگ ان قصوں کو سنتے اور قرآن کو نہیں سنتے۔ ایک گانے والی لونڈی بھی خرید کر رکھی تھی، لوگوں کو اس کا گانا سنواتا، جس کسی کے متعلق یہ معلوم ہوتا کہ اسلام کی طرف راغب ہے، متوجہ ہے، اس کے پاس اس لونڈی کو لے جاتا اور کہتا اس کو کھلا، اس لونڈی کے اسلام کی طرف جو شخص بھی راغب ہوتا اس کے پاس اس لونڈی کو لے جاتا اور کہتا تھا کہ اس کو کھلا اور پلا اور گانا سنا، پھر اس سے کہتا کہ بتلا یہ بہتر ہے یہ وہ شے بہتر ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چیز بہتر ہے یا پھر یہ بہتر ہے جو یہ لونڈی گاتی ہے، جس کی طرف محمد بلاتے ہیں وہ بہتر ہے، جس کی طرف محمد بلاتے ہیں کہ بھی نماز پڑھو، روزہ رکھو، خدا کے دشمنوں سے جہاد کرو، اس پر آیات نازل ہوئی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 6۔ بعض آدمی خدا سے غافل کرنے والی باتوں کو خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو خدا کی راہ سے گمراہ کرے اور خدا کی آیتوں کی ہنسی اڑائے، ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، اور اس کے سامنے جب ہماری آیت پڑھی جاتی ہے تو ازراہ تکبر ان سے منہ موڑ لیتا جیسے کہ سنا ہی نہیں، گویا کہ کانوں میں ثقل ہے، اور اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ تنبیہ: کھلانا پلانا، لڑکیوں کا گانا سنوانا، اسی طرح اپنے مذاہب کی طرف لوگوں کو مائل کرنا، یہ ہے باطل کا قدیم طریقہ ہے جس پر نصارہ کا خاص طور سے کاربند ہے، اور ان کے دیکھا دیکھی ہندوستان کے آریوں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ جن کو خدا تعالیٰ نے کچھ عقل دی وہ خوب سمجھتے ہیں یہ طریقہ خدا پرستوں کا نہیں بلکہ شہوت پرستوں کا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نضر بن حارث جنگ بدر میں گرفتار ہوا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی گردن ماری، یعنی کہ اس کو ختم کر دیا، جہنم میں پہنچایا۔ عاص بن وائل سہمی، عاص بن وائل سہمی حضرت عمر ابن العاص کے والد ہے، یہ بھی ان لوگوں میں سے ہے جو آپ کی ذات بابرکت سے استہزاء اور تمسخر کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بیٹے ہوئے وہ سب آپ ہی کی زندگی میں وفات پا گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بیٹے ہوئے وہ سب آپ ہی کی زندگی میں وفات پا گئے۔ تو عاص بن وائل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ابتر ہے، ان کا کوئی لڑکا زندہ ہی نہیں رہتا۔ ابتر دم کٹے جانور کو کہتے ہیں، جس شخص کا آگے پیچھے کوئی نام نہ لیوا رہے، گویا وہ شخص دم کٹا ہوا جانور ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ان شانیک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ آپ کے نام لیوا تو لاکھوں اور کروڑوں ہیں۔ ہجرت کے 1 ماہ بعد کسی جانور نے عاص بن وائل کے پیر میں کاٹا، 1 ماہ کے بعد ہجرت کے کسی جانور میں عاص بن وائل کے پیر میں کاٹا، جس سے پیر اس قدر پھولا کہ اونٹ کی گردن کے برابر ہو گیا، اس میں عاص کا خاتمہ ہو گیا۔ نبیہ منبع پسران حجاز، نبیہ اور منبع آپ کے شدید ترین دشمنوں میں سے تھے، جب کبھی آپ کو دیکھتے تو یہ کہتے کیا خدا کو ان کے سوا کوئی پیغمبر بنانے کے لیے نہیں ملا تھا۔ دونوں جنگ بدر میں مارے گئے، اسود ابن مطلب اور اس کے ساتھی جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دیکھتے تو آنکھیں مٹکاتے اور یہ کہتے یہی وہ لوگ ہیں جو روئے زمین کے بادشاہ ہوں گے اور قیصر و کسریٰ کے خزانوں پر قبضہ کریں گے، یہ کہہ کر سیٹیاں اور تالیاں بجاتے، یہ مسخرہ پن کرتے، مذاق بناتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کو نابینا فرما تاکہ آنکھ مارنے کے قابل ہی نہ رہے، یعنی آنکھ مارتے تھے اور یہ کہتے تھے
کہ وہ لوگ روئے زمین کے بادشاہ ہوں گے جو کیسر و کسریٰ کے خزانوں پر قبضہ کریں گے، یہ کہہ کر سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی کہ اللہ اس کو نابینا فرما تاکہ آنکھ مارنے کے قابل ہی نہ رہے، اور اس کے بیٹے کو ہلاک فرما۔ چنانچہ اسود تو اسی وقت نابینا ہو گیا اور بیٹا جنگ بدر میں مارا گیا۔ قریش جس وقت جنگ احد کی تیاری کر رہے تھے اس وقت اسود مریض تھا، لوگوں کو آپ کے مقابلے کے لیے آمادہ کر رہا تھا، جنگ احد سے پہلے ہی انتقال کر گیا۔ اسود ابن عبد یغوث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کا بیٹا تھا، جس کا سلسلہ نسب یہ ہے: اسود عبد یغوث بن وہب بن مناف بن زہرہ۔ یہ بھی آپ کے شدید ترین دشمنوں میں سے تھا۔ جب فقراء مسلمین کو دیکھتا تو یہ کہتا یہی روئے زمین کے بادشاہ بننے والے، یعنی غریب صحابہ کو دیکھتا تو یہ کہتا کہ یہی روئے زمین کے بادشاہ بننے والے ہیں جو کیسرا کی سلطنت کے وارث ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو یہ کہتا آج آسمان سے کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی وحی نہیں آئی، اور اس قسم کے بیہودہ کلمات کہتا، مذاق بناتا۔ حارث ابن قیس سہمی، جس کو حارث ابن اطلا بھی کہا جاتا ہے، اطلا ماں کا نام ہے، قیس باپ کا نام تھا، یہ بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو آپ کے اصحاب کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو یہ سمجھا کر دھوکہ دے رکھا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 24۔ خدا کی قسم ہم کو زمانے ہی ہلاک اور بدبار کرتا ہے۔ جب ان لوگوں کا استہزاء اور تمسخر حد سے گزر گیا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے آیت نازل فرمائی، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، سورۃ الحجر آیت نمبر 94 اور 95۔ جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو علی اعلان بیان کرے، اور اگر مشرکین اگر نہ مانے تو ان سے اعراض فرمائے، اور جو لوگ آپ کی ہنسی اور مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے ہم کافی ہیں۔ زیادہ ہنسی اور مذاق اڑانے والے یہ 5 شخص تھے، زیادہ ہنسی اور مذاق اڑانے والے یہ 5 اشخاص تھے۔ نمبر 1 اسود ابن یغوث، نمبر 2 ولید ابن مغیرہ، نمبر 3 اسود ابن عبد المطلب، نمبر 4 عاص ابن وائل، نمبر 5 حارث ابن قیس۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ جبرائیل امین آ گئے۔ آپ نے جبرائیل امین سے ان لوگوں کے استہزاء اور تمسخر کی شکایت کی، اتنے میں ولید سامنے سے گزرا۔ آپ نے بتلایا کہ یہ ولید ہے۔ جبرائیل نے ولید کی شہ رگ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کر فرمایا یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا اگر آپ ولید سے کفایت کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اسود ابن مطلب گزرا۔ آپ نے بتلایا کہ وہ اسود ابن مطلب ہے۔ جبرائیل نے آنکھوں کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے دریافت کیا کہ یہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ آپ اسود ابن مطلب سے کفایت کیے گئے۔ اس کے بعد اسود ابن عبد یغوث ادھر سے گزرا۔ جبرائیل نے اس کے سر کی طرف اشارہ کیا اور حسب ثاقب آپ کے سوال پر جواب دیا کہ آپ کفایت کیے گئے۔ اس کے بعد حارث گزرا۔ جبرائیل نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ فرمایا، آپ اس سے کفایت ہو گئے، پھر فرمایا۔ اس کے بعد عاص ابن وائل ادھر سے گزرا۔ جبرائیل نے اس کے پیر کے تلووں کی طرف کچھ اشارہ کیا اور کہا کہ آپ اس سے کفایت کیے گئے۔ چنانچہ ولید کا قصہ یہ ہوا کہ ولید ایک مرتبہ قبیلہ خزاع کے ایک شخص پر گزرا جو تیر بنا رہا تھا۔ اتفاق سے اس کے کسی تیر پر ولید کا پیر پڑ گیا جس سے خفیف سا زخم پڑ گیا، ہلکا سا۔ اس زخم کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ زخم جاری ہو گیا اور راسی میں مر گیا۔ زخم جاری ہو گیا اور اسی میں مر گیا۔ اسود ابن مطلب کا یہ قصہ ہوا کہ ایک کیکر کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھا ہی تھا کہ اپنے لڑکوں کو آواز دی کہ مجھ کو بچاؤ، مجھ کو بچاؤ، میری آنکھوں میں کوئی شخص کانٹے چبھا رہا ہے۔ لڑکوں نے کہا ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ اسی طرح کہتے کہتے اندھا ہو گیا۔ اسود ابن عبد یغوث کا قصہ یہ ہوا کہ جبرائیل امین اس کے سر کی طرف اشارہ کرنا تھا، تمام سر میں پھوڑے اور فنسیاں نکل پڑے اور اسی تکلیف میں مر گیا۔
حارث کے پیٹ میں دفعتاً ایسی بیماری پیدا ہوئی کہ منہ سے پاخانہ آنے لگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ دشمنان نبی کا حال ہے کہ حارث کے پیٹ میں دفعتاً ایسی بیماری پیدا ہوئی کہ منہ سے پاخانہ آنے لگا اور اسی میں مر گیا۔ عاص بن وائل کا یہ حشر ہوا کہ گدھے پر سوار ہو کر طائف جا رہا تھا، راستے میں گدھے سے گرا اور کسی خاردار گھاس پر جا کر گرا، جس سے پیر میں ایک معمولی سا کانٹا لگا، مگر اس معمولی کانٹے کا زخم اس قدر شدید ہوا کہ جاں بحر نہ ہو سکا، یعنی کہ بچ نہ سکا اور اسی میں مر گیا۔ تو ناظرین کرام، ان واقعات سے اندازہ لگائیں کہ اسلام کی دعوت اور اشاعت میں جبر اور اکراہ سے کام لیا گیا یا ان کے دبانے اور مٹانے میں جبراً اور تعدد سے کام لیا گیا۔ تو یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 12واں سبق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالی پیدا فرمائے، آمین۔